حضرت نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوسلہ بن ادریس۔ کچھ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سالوں تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔ لمبی عمریں ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشش و رحم کرنے والوں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوموں کی طرح بھیجا کہ اپنی قوموں کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، یہ میری قوم، میں تمہیں صاف صاف کرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا۔ یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان الاجل۔ اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے، آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ لوگ میرا کہنا نہیں مانتے۔ ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا دعویٰ کیا، یعنی دوسروں کو میرے ترپے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سبا، نہ یہوس، نہ یعوق، نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصوں میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور انہیں ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین و ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ لوگ میرا کہنا نہیں مانتے۔ ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا دعویٰ کیا، یعنی دوسروں کو میرے ترپے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سبا، نہ یہوس، نہ یعوق، نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔
اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصوں میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور انہیں ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین و ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تم پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیجیے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری اور مقام مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیت نمبر 27 سے 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم سے رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال رکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم میں سے وہ چھپی رہی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر مار دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم میں سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملانا چاہتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کب تک کرتے رہو گے۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گرہ گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے سے درپے رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم میں سے جو ہو سکے تم میرے اوپر گزارو،
جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ تم اپنے شریکوں کو اور جھوٹے معاہدوں کو بھی بلا لو اور سب مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مل کر حملہ کرو۔ تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر نہ اٹھانا، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے۔ نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال در سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔